نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور وقال اللہ تبارک و تعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم دربار عالیہ حضرت سید گل بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ پر سالانہ بڑی 11ویں شریف کے موقع پر اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں۔ اس خوبصورت بزم کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ کے جمی ساتھیوں کو، علماء کرام و مشائخ اعظام کو، اور میرے لیے یہ خوشی کا سبب ہے کہ اتنے نیک، صالح اور باعمل عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وابستگان حضور غوث ثاقلین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کا سبب بن رہا ہے۔ رب کائنات سب کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، اور بالخصوص تحریک منہاج القرآن ٹوبہ کے جمی قائدین و کارکنان، جن کی کاوشوں سے، جن کی محبتوں سے آج دربار عالیہ پر بڑی 11ویں شریف کا یہ خوبصورت پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے رب کائنات سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے حقیقت ولایت اور شان حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حقیقت ولایت کو جاننا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس لیے بھی ضروری ہے کہ جوں زمانہ قیامت کی طرف بڑھ رہا ہے تو زمانہ مادیت زدہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس مادیت کے دور میں جب روحانیت کی بات ہوتی ہے تو ذہنوں میں کئی طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ احباب جن کا تعلق روحانیت سے ہے
ان سے مادیت زدہ ذہنوں والے ایسے سوالات کرتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں بھی ایسے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ وہ روحانیت کے بھی جو نو وارد لوگ ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ روحانیت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ابتداً قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اور فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں حقیقت ولایت کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جب قرآن و حدیث سے ولایت کی حقیقت سمجھ آ جائے گی تو پھر اولیاء بھی سمجھ آئیں گے اور پھر روحانیت کا تسلسل بھی سمجھ آئے گا۔ تو سامعین، لفظ ولی قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے خود بارہا مقامات پہ نازل فرمایا ہے۔ اور مالک کائنات نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، پھر سورہ آل بقرہ میں ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اور وہ رب کائنات ایمان والوں کو ظلمت سے، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہاں پہ مالک کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ اگر لفظ ولی، اولیاء، اولا، یہ لفظ ولی قرآن مجید فرقان حمید میں تلاش کریں تو کم و بیش 90 مرتبہ لفظ ولی قرآن مجید میں آیا۔ واو لام یا یہ مادہ ہے لفظ ولی کا، یہ مصدر ہے، پھر اس سے مشتقات ہیں۔ تو سامعین جان لیں، واو لام یا یعنی جس سے لفظ ولی بنا، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش کتنی بار ہے؟ 90 مرتبہ۔ یہاں پر ہی لفظ ولی سے ایک استعارہ اور اشارہ دیتا ہوں جو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی نے شان غوثیت معاب میں دیا کہ حضور غوث الاعظم کی عمر مبارک بھی ہے 90 سال۔ حضور غوث الاعظم کی عمر مبارک بھی ہے، اونچا بولیں، 90 سال۔ اور لفظ ولی بھی قرآن مجید میں آیا ہے 90 مرتبہ۔ تو لفظ ولی کا قرآن میں 90 بار آنا اور حضور غوث الاعظم کی عمر مبارک کا 90 برس ہونا، اس کے درمیان ایک روحانی تعلق ہے، اس کے درمیان ایک روحانی واسطہ ہے، روحانی رشتہ ہے کہ حضور غوث الاعظم کی 90 سال عمر ہونا اور قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ ولی کا 90 بار آنا، یہ اشارہ ہے مقام غوثیت کا کہ حضور غوث الاعظم صحیح جتنے ولی نکلیں گے امت مصطفیٰ میں، ہر ولی کی گردن پر قدم غوث الاعظم ہوگا۔ یہ اشارہ ہے، اور یہ اشارہ سمجھ آتا ہے اشاروں والوں کو۔ سامعین، اس سے آگے ولایت کا اللہ کا اور بندے کا ایک دوہرا تعلق ہے۔ ولایت کا اللہ رب العزت کا اور بندے کا ایک دوہرا تعلق ہے، دوہرا رشتہ ہے۔ اللہ بندے کا ولی ہوتا ہے اور بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ بندے کا ولی اور بندہ اپنے اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جس مقام پہ اللہ بندے کا ولی ہے، مالک کائنات نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ اور جس مقام پہ فرمایا کہ بندہ اللہ کا ولی ہے، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ رب کائنات فرما رہا ہے کہ خبردار، وہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی غم ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے۔
میں یہاں پر آپ کی پوری توجہ صرف دو نکات پہ چاہوں گا اور دو نسبتوں پہ چاہوں گا، اللہ بندے کا ولی اور بندہ اللہ کا ولی۔ یہاں پہ ابتدان میں پڑھے لکھے احباب میں ایک اضافت کا نقطہ سمجھا دوں، اللہ ولی الذین آمنوا، یہاں پہ اضافت ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کی بندوں کی طرف، کہ اللہ بندوں کا ولی ہے، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اضافت کو سمجھے، الا ان اولیاء اللہ، وہاں پہ اضافت ہے بندوں کی اللہ کی طرف۔ تو گویا اللہ کا اور بندوں کا یہ ایک دوہرا رشتہ ہے، دوہرا تعلق ہے، دوہری نسبت ہے۔ پہلے خدا وہ رب وہ مولا، اللہ بندے کا ولی بنتا ہے، پھر بندہ اپنے مولا کا ولی بنتا ہے۔ تو یہاں پر پہلا نقطہ تو سمجھ لیں، ولایت کا آغاز اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ولایت کا آغاز اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر لفظ ولی کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ لغت کی کتب اٹھائیں گے، المنجد کو اٹھا لیں، قاموس کو اٹھا لیں، میزان کو اٹھا لیں، لسان العرب کو اٹھا لیں، تو لفظ ولی کے درجنوں معنی آپ کے سامنے آئیں گے۔ لیکن میں یہاں پر پوری توجہ آپ کی دو معنی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ ویسے تو لفظ ولی کا ایک معروف معنی ہے دوست ہونا، ہر کوئی جانتا ہے لفظ ولی کا معنی کیا ہے، دوست۔ لفظ ولی کا معنی ہے مددگار، لفظ ولی کا معنی ہے بادشاہ، لفظ ولی کا معنی ہے صاحب تصرف، اور لفظ ولی کا معنی ہے غلام ہونا، اور لفظ ولی کا ایک معنی ہے محکوم ہونا، ایک معنی ہے حاکم ہونا۔ تو میں جس لفظ پر یا جس معنی پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ ہے محکوم اور حاکم۔ اللہ کا ولی ایک درجے پر محکوم ہوتا ہے اور دوسرے درجے پر حاکم ہوتا ہے۔ چلے میں بات سادہ کرتا ہوں، محکوم کہتے ہیں غلام کو، محکوم کہتے ہیں غلام کو، اور حاکم کہتے ہیں بادشاہ کو۔ کس کو؟ بادشاہ کو۔ ولی غلام بھی ہوتا ہے اور ولی بادشاہ بھی ہوتا ہے۔ اب ساری کی ساری توجہ غلام اور بادشاہ پہ لے آئے۔ اب کئی احباب سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ولی ایک ہی مقام پر، ایک ہی درجہ پر، ایک ہی وقت میں غلام بھی ہو اور بادشاہ بھی ہو؟ عقل اس کو قبول بولیں نہیں کرتی۔ لیکن آئیے یہ نقطہ سمجھتے ہیں۔ جس مقام پہ رب کائنات نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، اس مقام پر جب اللہ ولی ہے تو اس وقت جو بندہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں محکوم ہے۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں محکوم ہے، بندہ درجہ بندگی پر ہے، بندہ درجہ عبدیت پر ہے، بندہ درجہ غلامی پر ہے۔ جب رب کائنات ایمان والوں کا ولی ہے اس وقت بندہ خدا اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھتا ہے، درجہ عبدیت پر، درجہ غلامی پر، درجہ بندگی پر ہوتا ہے۔ اور جس وقت وہ اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں غلام ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے اور درجہ بندگی پر ہوتا ہے، اس وقت بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا میرا کچھ نہیں سب کچھ تیرا ہے۔ اس مقام پہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں عاجز ہوتا ہے، انکساری پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں عاجز بنا کر، ایک نکمہ بنا کر،
انکساری کے ساتھ پیش کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا جاتا ہے، کبھی اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی قیام کرتا ہے، کبھی سجدہ ریزیاں کرتا ہے، ہر وقت مولا کو یاد کرتا ہے، چونکہ بندہ درجائے بندگی پر ہے، بندہ درجائے بندگی پر ہے۔ اور سامعین، حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ساتھ ہی ان کی تعلیمات بھی چلتی رہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر بندہ اللہ کی بارگاہ میں یوں ہوتا ہے جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہو، جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس مقام پہ جس طرح مردے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، سامنے غسل دینے والا چاہے تو مردے کو بٹھا دے، چاہے تو مردے کو لٹا دے، چاہے دائیں کروٹ کرے چاہے بائیں کروٹ کرے، کیا مردہ بول کے کہتا ہے ایسا کیوں کیا؟ بولیں نہیں، اس وقت مردے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ تو بلا تشبیہ و بلا مثال جس طرح مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہو، اس وقت اپنی اس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، رضا نہیں ہوتی، چاہت نہیں ہوتی، اسی طرح جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں درجائے بندگی پر ہوتا ہے اور غلامی کے مقام پر ہوتا ہے، بندے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، رب چاہے تو وہ کھاتا ہے، رب چاہے تو وہ پیتا ہے، مولا چاہے تو ہنستا ہے، مولا چاہے تو روتا ہے، مولا چاہے تو اٹھتا ہے، مولا چاہے تو بیٹھتا ہے، بندہ اپنی مرضی سے کچھ عمل نہیں کرتا، مرضی خدا کی ہوتی ہے، بدن اس بندہ خدا کا ہوتا ہے۔ اس مقام پر بندہ محکوم ہے، بندہ کیا ہے؟ محکوم، بندہ اللہ کی بارگاہ میں غلام ہے۔ جب انسان رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں حقیقی غلام بن جاتا ہے، رب کائنات کی بارگاہ میں حقیقی بندہ بن جاتا ہے اور بندہ ہونے کا حق ادا کرتا ہے، پھر مولا بھی راضی ہوتا ہے، پھر مولا راضی ہوتا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں جو غلام بن جاتا ہے، پھر مولا اسے زمین پر کسی کا غلام رہنے نہیں دیتا۔ جب انسان رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں حقیقی غلام بن جاتا ہے، پھر اس زمین پر رب کائنات اس کو کسی کا غلام رہنے نہیں دیتا، وہ غلامی کا حق ادا کرتا ہے، رب کائنات اس غلامی کا صلہ دیتا ہے کہ بندہ اللہ کا غلام ہوتا ہے، اللہ زمین پر اسے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو سامعین، اس ولایت کا آغاز ہوتا ہے بندگی سے، ولایت کا آغاز ہوتا ہے بندگی سے، اور بندگی کا درجہ کمال یہ کہ بندہ اپنا سب کچھ اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش کر دے، مولا کی بارگاہ میں پیش کر دے، بندے کی اپنی تمنا نہ رہے، بندے کی اپنی آرزو نہ رہے، بندے کی اپنی طلب نہ رہے، بندے کی اپنی خواہش نہ رہے، رب کائنات کی بارگاہ میں بندہ اپنی طلب کو، اپنی تمنا کو، اپنی آرزو کو، اپنی خواہشات کو پیش کر دے۔ ادھر بندہ جب رب کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ پیش کر دیتا ہے، پھر رب وہ مقام دیتا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے رب وہ کرتا ہے۔ سامعین، ایک مقام اب یہ ہے کہ بندہ وہ کرتا ہے جو رب چاہتا ہے۔ آیا اللہ کرے یہ بات ہم سمجھ جائیں۔ ولایت کا ایک درجہ اور مقام تو یہ ہے
کہ بندہ وہ کرے جو رب چاہتا ہے، بندہ وہ کرے جو رب چاہتا ہے، بندہ وہ کرے جس میں اللہ راضی ہوتا ہے۔ اگر بندہ وہ کرنے لگ جائے جو رب کی رضا ہے، جو رب کی چاہت ہے، جو رب چاہتا ہے، اگر انسان وہ کرتا چلا جائے، کرتا چلا جائے، کرتا چلا جائے، پھر ایک مقام وہ آتا ہے کہ پھر رب وہ کرتا ہے جو بندہ چاہتا ہے، پھر رب وہ کرتا ہے جو بندہ چاہتا ہے۔ بندگی کے مقام پر منتظر بندہ ہے، منتظر مولا ہے۔ کبھی ہے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں، نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ کبھی اس مقام پر منتظر بندہ ہے، منتظر مولا ہے، لیکن اس بندے نے منتظر ہونے کے مقام پر ایسی بندگی کی اور بندگی کا ایسا حق ادا کیا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جب بندے نے بندگی کا حق ادا کر دیا، اب رب پوچھتا ہے بندے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو سامعین، جب منتظر بندہ تھا، منتظر مولا تھا، اب بندے نے بندگی کا حق ادا کیا اور ایسا ادا کیا کہ ایک مقام وہ آ گیا کہ منتظر مولا بن گیا، منتظر بندہ بن گیا۔ تو جب بندے نے غلامی کا حق ادا کیا، بندگی کا حق ادا کیا، رب کائنات نے اس بندے کو زمین پہ بادشاہ بنا دیا، زمین پہ بادشاہ بنا دیا۔ اب یہاں پر کسی کے ذہن میں سوال آئے گا کہ وہ بندہ بادشاہ کیسا، وہ زمین پہ کیسے بادشاہ ہے؟ میں صرف 2 یا 3 واقعات دیتا ہوں جس سے اللہ کے ولی کا بادشاہ ہونا سمجھ آئے گا، پھر ہم حضور غوث الاعظم کے اذکار کی طرف آ جائیں گے تاکہ یہ اشکال بھی دور ہو جائے کہ اللہ کا ولی زمین پہ بادشاہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ سامعین، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام آپ نے سنا ہوگا، آقا علیہ السلام کے ایسے عاشق اور ایسے دیوانے ہیں، دیکھا نہیں لیکن مر مٹنے والے عاشق۔ میرے آقا علیہ السلام کے یہ دیوانے، دور سے کسی نے نام سنا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ شخص چلا حضرت اویس قرنی کی زیارت کے لیے۔ جب یمن کے علاقے قرن میں پہنچا تو جا کے پوچھا بھئی اویس قرنی سے ملاقات کرنی ہے، کہاں ہے؟ تو قرن کے رہنے والوں نے کہا بھئی اویس قرنی سے مل کر کیا کرو گے، وہ تو ایک دیوانہ سا ہے، وہ تو ایک دیوانہ سا ہے، ایک مجنوں سا ہے۔ وہ بندہ پوچھتا ہے کہ کیسے دیوانگی کا پتہ چلا؟ تو بستی والے کہتے ہیں کہ ایسا دیوانہ ہے جب ہم ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، جب ہم ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، اور جب ہم روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ تم ملاقات کر کے کیا کرو گے؟ حضرت اویس قرنی سے بعد میں کسی نے پوچھا بھئی آپ ایسا کیوں کرتے ہو کہ جب ہم ہنستے ہیں آپ روتے ہو، ہم روتے ہیں آپ ہنستے ہو، سبب کیا ہے؟ تو ویسے قرنی بول کے کہتے ہیں کہ دنیا والوں کو جب دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو وہ روتے ہیں، دنیا والوں کو جب دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو وہ روتے ہیں، اور میں ہنستا اس لیے ہوں کہ یہ جو دنیا میں لٹ گیا، جس کا نقصان ہو گیا ہے، قیامت کے دن اس کا حساب نہیں ہوگا، اور جب دنیا کا نفع ملتا ہے
تو یہ ہنستے ہیں، اور میں ان کے ہنسنے پہ روتا اس لیے ہوں کہ جس مال سے یہ خوش ہو رہے ہیں، کل قیامت کے دن جب اس کا حساب لیا جائے گا تو یہ رو رہے ہوں گے۔ تو بستی والوں نے کہا مل کے کیا کرو گے؟ وہ دیوانہ ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے اتنا دور سے آیا ہوں، چلے پتہ بتا دو، میں ایک بار دیکھ کے چلا جاؤں گا۔ تو بستی والوں نے کہا کہ جنگل کی طرف نکل جاؤ، ایک دیوانہ سا چرواہا نظر آئے گا، جو بھیڑ اور بکریاں چرا رہا ہوگا وہی ویسے کرنی ہوگا۔ جب وہ شخص جنگل کی طرف گیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں بندگی میں ہیں، کبھی قیام کرتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجود کرتے ہیں، اور ایک بھیڑیا آپ کی بھیڑوں اور بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ بھیڑیا آپ کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس شخص نے دیکھا، حیران ہو گیا اور تعجب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا سائل کیسے آنا ہوا؟ وہ کہتے ہیں آپ نے آنے کی وجہ اور سبب تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتائیں یہ ماجرا کیا ہے۔ آیا یہ ماجرا کیا ہے کہ بھیڑیے کا کام تو بھیڑ اور بکریوں کو کھا جانا ہے، اور یہ بھیڑیا آپ کی حفاظت کر رہا ہے، آپ کی بکریوں کی حفاظت پر مامور ہے۔ سبب کیا ہے؟ حضرت اویس قرنی ایک ٹھنڈی آہ لے کے کہتے ہیں ارے بابا بات سادہ سی ہے، بات سادہ سی ہے۔ جب سے ہم نے اپنا سب کچھ اس مولا کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، تب سے مولا نے اپنا سب کچھ ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ جب سے ہم نے اس کی حاکمیت قبول کر لی، ہم اس کے محکوم ہو گئے، اس کے غلام ہو گئے، ہم نے اس کی بندگی کا حق ادا کیا، اس مولا نے زمین پر ہمیں بادشاہ بنا دیا۔ اب انداز بدل گئے، اصول بدل گئے کہ بھیڑیے کا کام دنیا میں دوسروں کی بکریاں کھانا ہے، ہماری بکریوں کی حفاظت کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ نے زمین پر انہیں اونچا بولے بادشاہ بنا دیا۔ اس اگلے نقطے پہ توجہ کریں، ساتھ ہی میں حضور غوث الاعظم کا ذکر چھیڑ لوں گا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا واقعہ آتا ہے، اور حضرت ابراہیم بن ادہم کا نام یقیناً سارے جانتے ہوں گے، اللہ کے ولی ہیں، لیکن درجہ ولایت سے پہلے آپ بلخ کے بادشاہ تھے، تخت پہ بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ نے ولایت عطا کر دی، فقیری دی، اپنا قرب دیا، معرفت دی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے تخت و تاج کو چھوڑا اور دریا کے کنارے ریت کے ٹیلے پہ ڈیرا ڈالا۔ اللہ والوں کا انداز جدا ہے، دریا کا کنارہ ہے، ریت کا ٹیلا ہے، اور ابراہیم بن ادہم بیٹھے ہیں، سوئی سے گدڑی سی رہے ہیں اور زبان سے اللہ اللہ کی صدا لگا رہے ہیں۔ اب جب 2-4 ماہ گزر گئے تو بلخ کے جو آپ کے وزراء تھے انہوں نے مشورہ کیا کہ چلتے ابراہیم بن ادہم کے پاس، ان کو لے آتے ہیں سمجھا کر کہ آئیں اپنے تخت پہ بیٹھے۔ تو جب گئے وزراء حضرت ابراہیم بن ادہم کے پاس، ابراہیم بن ادہم دریا کا کنارے بیٹھے، ریت کے ٹیلے پر سوئی سے گدڑی سی رہے ہیں اور زبان سے اپنے رنج ان کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے مولا کے نام کا ورد کر رہے ہیں۔ وزیروں نے کہا کہ ابراہیم بن ادہم اس پاگل پن کو چھوڑو، اس دیوانگی کو چھوڑو اور آؤ اپنی بادشاہی کی طرف۔ کدھر آؤ؟ اپنی بادشاہی کی طرف۔ جب حضرت ابراہیم بن ادہم نے یہ الفاظ سنے تو اپنے وزیروں سے کہا اے میرے تخت و تاج کے دنیا کے وزیروں، سمجھ لو یہ دنیا کی بادشاہی چاند سروں پر تھی، اب رب کائنات نے مجھے اس سے بھی بڑی بادشاہی دے دی ہے، اس سے بڑی
بادشاہی دے دی. وہ دنیا کے وزیر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے کہ شاید دیوانگی عروج پر ہے. کہتے ابراہیم بن ادہم بادشاہی کیسی؟ ریت کے ٹیلے پہ بھی کیا کوئی بادشاہ ہوتا ہے؟ آیا. دریا کے کنارے بھی کیا کوئی بادشاہ ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے آؤ دکھاؤں میری بادشاہی کیا ہے. آپ کے ہاتھ میں سوئی تھی، سوئی دریا میں پھینکی اور دریا میں پھینک کر دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ مچھلیوں میری سوئی مجھے واپس کر دو. ہائے ہائے، میری سوئی مجھے واپس کر دو. دریا کی مچھلیوں کو حکم دینے کی دیر تھی کہ سینکڑوں مچھلیاں منہ میں سوئیاں لے کے پانی سے باہر کھڑی تھی. ابراہیم بن ادہم نے دکھایا کہ وہ بادشاہی چند سروں پر تھی، یہ بادشاہی ہر مخلوق پر ہے. چونکہ اللہ کے بندے کا اللہ کے ساتھ یہ دوہرا رشتہ ہے، دوہرا تعلق ہے. اور ساتھ ہی اب حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہی کو بھی دیکھیں. آپ ہر مہینے تو کیا ہر ہفتے میں محفل ذکر مصطفیٰ سجایا کرتے. حضور غوث الاعظم کا معمول مبارک یہ تھا کہ ہر روز آپ جو پڑھایا کرتے 13 علوم آپ ہر روز سلیبس کے طور پہ پڑھایا کرتے. 13 اونچا بولیں علوم، 13 کتابیں کم از کم آپ مدرسہ میں پڑھایا کرتے. لیکن ہر ہفتے ایک بڑی محفل ہوتی، پھر مہینے کے بعد اس سے بھی بڑی محفل ہوتی جس میں ہزاروں کی تعداد میں 70 ہزار لوگ آپ کا خطاب سننے آتے. اور آپ کا تصرف یہ تھا، بادشاہی یہ تھی، حاکمیت یہ تھی، جس طرح آواز پہلے بندے کو پہنچتی اسی طرح آواز آخری بندے تک ہوتی. سپیکر نہیں تھے لیکن آپ کا تصرف یہ تھا، آواز ہر بندے تک برابر جایا کرتی تھی. سامعین، ہم محتاج ہیں اس ساؤنڈ کے، سپیکر کے. یہ ہے تو آواز دور جا رہی ہے. یہاں پہ میں ایک لطیف نکتہ دے رہا ہوں. آواز چاہے اس ساؤنڈ اور سپیکر کے ذریعے جائے، چاہے ٹیلی ویژن ٹیلی کاسٹ کے ذریعے جائے، چاہے ریڈیو ٹیلی تھاٹ کے ذریعے جائے، کوئی بھی سبب ہو یا موبائل آپ استعمال کرتے ہیں تو آواز کو لے جانے کے لیے درمیان میں کوئی ایک واسطہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جاگ رہے ہیں؟ بڑا خاص اور اہم نکتہ دینے لگا ہوں. ہم یہاں پر بیٹھ کے کال ملاتے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں ہماری آواز جاتی ہے، آپ کی بھی جاتی ہے تو جاتی ہے، لیکن کون سی شے ہے جو آواز لے کے جاتی ہے؟ یہ ہوا کی لہریں ہیں. ہوا کی لہریں. ہم نے سائنس کے ذریعے ہوا کی لہروں کو کنٹرول کیا، ان کو قابو کیا، قابو کر کے پھر سائنس کے ذریعے ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم نے اپنی آواز کو ہوا کی لہروں پر دور دراز پہنچایا. تو سامعین توجہ کرنا، آج کئی صدیاں گزرنے کے بعد، کئی صدیاں گزرنے کے بعد سائنس جس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ہماری آواز سینکڑوں مائلز دور جا سکتی ہے. اللہ کے ولیوں کو رب کائنات نے یہ طاقت آج سے صدیوں پہلے دی تھی کہ 70,000 لوگ حضور غوث پاک کا خطاب سنتے. نہ موبائل تھا، نہ بجلی تھی، نہ ساؤنڈ تھا، نہ سپیکر تھا، ارے کچھ بھی نہ تھا. پہلے بندے تک بھی آواز اتنی ہوتی، آخری بندے پہ بھی آواز اتنی ہوتی. لیکن کیسے؟ سائنس نے ہوا کی لہروں کو کیا کیا؟ اونچا بولیں، کنٹرول کر لیا. تو آج سائنس صدیوں بعد
ہوا کو کنٹرول کر کے آواز پہنچا رہی ہے۔ حضور غوث الاعظم نے صدیوں پہلے آواز پہنچا کر میسج دیا تھا، سائنس تو کئی صدیاں اللہ کے ولیوں سے پیچھے ہے، یہ ہوا تو اللہ کے ولیوں کے ہاتھوں میں چلتی ہے۔ یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ سارا کچھ اللہ کے ولیوں کے دسترس میں ہے، ان سب پر اللہ کے ولیوں کا تصرف ہے۔ اور سمجھ لیں یہ جو پوری کائنات ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے، کوئی کائنات ہماری آنکھوں کے پیچھے بھی ہے۔ روحانیت کو سمجھنے والوں کے لیے جملہ دے رہا ہوں، یہ جو پوری کائنات جو سب کچھ ہمیں نظر آتا ہے، یہ ہے کیمرے کے آگے کا سین۔ کیمرے کے، آج کے دور کا جملہ بولوں، کیمرے کے آگے کا سین۔ اس کیمرے کے پیچھے بھی کچھ ہے، اس کیمرے کے پیچھے بھی کچھ ہے جو کیمرے کو کنٹرول کر رہا ہے۔ بات اور سادہ کرتا ہوں، یہ موبائل کیمرہ چل رہا ہے، میرا خطاب جا رہا ہے، اس کا رخ اس کیمرے کو چلانے والے نے میری طرف کیا تو تصویر میری ہے، اگر رخ ادھر ہو جائے تو تصویر کسی اور کی ہے۔ تو سمجھ یہ آئے گی کہ جو کچھ کیمرے کے پیچھے سامنے سے نظر آ رہا ہے وہ سب کچھ وہ ہے جو چلانے والا دکھا رہا ہے، جو چلانے والا دکھا رہا ہے۔ ارے بلا تشبیہ و بلا مثال، یہ جو کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے، اگر ہم ہر روز ہر نظر آنے والی شے پر توجہ کریں، سوچیں، فہم سے، فراست سے، بصیرت سے ہماری آنکھیں کھل جائیں گی کہ اس کے پیچھے بھی کوئی ہے۔ جس طرح یہ دنیا ظاہر کی ہے، اس کے پیچھے دنیا باطن کی ہے۔ ظاہر کی دنیا ہمیں یہ دنیا کے امور نظر آتے ہیں، روحانی دنیا کے پیچھے اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو پوری دنیا کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ہر علاقے میں کوئی ایم پی اے ہے، کوئی ایم این اے ہے، پھر نیچے کی اب لوکل گورنمنٹس کی طرف چلے جائیں تو ہر علاقے میں کوئی گورنمنٹ ہوتی ہے نا، لوکل گورنمنٹ میں ناظم ہے، چیئرمین ہے، اس سے اوپر چلے جائیں تو تحصیل ہے، پھر ڈسٹرکٹ ہے، پھر صوبہ ہے، پھر پورا کا ملک ہے۔ تو شامعین محترم، یہ جس طرح دنیا کی حکومت کے معاملات چلتے ہیں، کوئی روحانی حکومت بھی ہے، کوئی بولیں روحانی حکومت بھی ہے۔ تو جس طرح دنیا کی حکومت کا ایک دارالحکومت ہوتا ہے، اسی طرح روحانیت کی حکومت کا بھی کوئی دارالمقام ہوتا ہے، سینٹرل مقام ہوتا ہے، سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے۔ وہ سینٹرل پوائنٹ ذات مصطفیٰ ہے۔ روحانیت کا وہ سینٹرل پوائنٹ ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ ذات مصطفیٰ سے ولایت چلی تو حضرت علی شیر خدا تک پہنچی، حضرت علی شیر خدا سے چلی حضور غوث الاعظم تک پہنچی۔ حضور غوث الاعظم نے ولایت کے چشمے پوری دنیا میں کھولے، کہیں پہ چشتی نظر آئے، کہیں پہ سہروردی نظر آئے، کہیں پہ شاذلی نظر آئے، کہیں پہ نقشبندی نظر آئے، کہیں پہ قادری نظر آئے۔ پوری دنیا کے اندر جو روحانیت کا تسلسل ہے، اب اس کے پیچھے غوثیت حضور غوث الاعظم ہے۔ اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کا ایک جملہ دے رہا ہوں، آپ فرماتے کہ جس طرح نبوت کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ، جس طرح نبوت کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ ہیں، اسی طرح ولایت کا مرکز و محور حضور غوث الاعظم ہے۔
لیکن ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضور غوث الاعظم تک آئی ہے راستہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سامعین، حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت ہے سن 460 ہجری، 460 ہجری میں آپ کی ولادت ہے۔ آپ کا بچپن اللہ کے ولیوں جیسا، میں جو جملہ دینا چاہتا ہوں، ہمارے علاقوں میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی ولی ہو، اس کے لیے کہتے ہیں جماندرو ولی، مادری ولی۔ حضور غوث الاعظم پیدا ہوتے ہی ولی تھے، لیکن اس سے اگلا لفظ دینا چاہتا ہوں، پیدا ہونے سے پہلے بھی ولی تھے۔ پیدا ہونے سے پہلے بھی ولی تھے۔ کیوں؟ آپ کی ولادت پر اور آپ کی ولایت پر کئی عرفاء اور کئی علماء اور کئی اولیاء کے پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ آپ کی ولادت سے بھی پہلے کئی اولیاء نے نشاندہی کر دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ غوث الاعظم پیدا ہوگا جس کے کلمات ہوں گے قدمی ہذہی علی رکبت کل ولی اللہ۔ آپ کی ولادت سے پہلے خبریں دے دی گئی تھی۔ تو اس لیے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ولادت سے پہلے بھی ولی تھے۔ پھر آپ نے آپ کے بچپن کے واقعات سنے ہوں گے کہ رمضان المبارک جب آتا تو آپ اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے دن کے اوقات میں۔ شامل سوچے تو صحیح کہ وہ کتنا بڑا ولی ہوگا جو اپنی زندگی کے پہلے سال میں ہی رمضان کے روزے رکھے۔ اس کی ولایت کا حال کیا ہوگا، مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ لیکن میں یہاں پر اب زیادہ چیزیں دینے کا وقت نہیں ہے، 2 یا 3 واقعات دیتا ہوں آپ کی شان غوثیت میں، آپ کے جس میں آپ کی کرامات بھی ظاہر ہو جائیں گے اور علمی مقام بھی ظاہر ہوگا۔ سامعین، حضرت شیخ ابن الجوزی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے علم ظاہر کے مرکز تھے اس دور میں، اور یہ واقعہ علامہ ابن تیمیہ نے بیان کیا ہے۔ علوم القرآن کے بڑے استاذ تھے حضرت ابن الجوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ کو بڑا مان تھا اپنے علم پر۔ حضرت شیخ ابن الجوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے حضور غوث الاعظم کا تعارف کروایا کہ آپ خطاب کرتے ہیں، آپ کے علم کا حال یہ، معرفت کا حال یہ، مقام و مرتبہ کا حال یہ۔ تو حضرت شیخ ابن الجوزی کو بھی تجسس ہوا کہ میں جا کے زیارت کروں۔ حضرت شیخ ابن الجوزی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور غوث الاعظم کی بارگاہ اقدس میں آئے۔ واقعہ آپ نے شاید کئی بار سنا ہوگا۔ جب آپ کی بارگاہ اقدس میں پہنچے تو حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کو پڑھا گیا، اور حضور غوث الاعظم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر شروع کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی پہلی تفسیر یہ ہے۔ جب پہلی تفسیر بیان کی تو ابن الجوزی کے ساتھ جو شخص بیٹھا تھا وہ پوچھتا ہے کہ اے ابن الجوزی، کیا آپ کو یہ پہلی تفسیر آتی ہے، کیا اس کا علم ہے؟ ابن الجوزی ہاں میں اشارہ کرتے، ہاں میں جانتا ہوں۔ حضور غوث الاعظم نے اسی آیت کریمہ کی دوسری تفسیر کی۔ ابن الجوزی علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ تفسیر جانتے ہیں؟ آپ نے پھر ہاں میں اشارہ کیا، ہاں میں جانتا ہوں۔ حضور غوث الاعظم نے 11 تفاسیر کر دی اسی ایک آیت کریمہ کی۔ جب 11 کے بعد 12ویں تفسیر کی تو ابن الجوزی بول کے کہتے ہیں اس 11 کے آگے 12ویں تفسیر کو میں نہیں جانتا۔ ایک ہی آیت کریمہ کی بولیں، اونچا بولیں، 12 تفاسیر ہو گئی۔ ابن الجوزی کہتے ہیں 11 کے بعد 12ویں تفسیر کو میں نہیں جانتا۔ حضور غوث الاعظم تفاسیر کرتے گئے، 13ویں کر دی،
14ਵੀं कर दी, यहां तक के हुजूर गौसुल आजम ने उसी एक आयत करीमा की 40 तफासीर की। आय हाय, कितनी? 40 तफासीर की। 40 तफासीर करने के बाद हुजूर गौसुल आजम फरमाते अल-आन नरजू मिनल काल इलल हाल। आय हाय, हुजूर गौसुल आजम फरमाते हैं कि अब 40 तफासीर के बाद काल के निकल कर हाल की तरफ आते हैं। काल का दरवाजा बंद करके हाल की तरफ आते हैं। जब आपने हाल की, मारिफत की, रूहानियत की, कुर्बे इलाही की अगली तफसीर की तो इमाम इब्नुल जौजी पर गशी तारी हो गई, वजह तारी हो गया। इमाम इब्नुल जौजी ने अपने कपड़े फाड़ दिए, कपड़ों के पुर्जे पुर्जे करके गश खा के गिर पड़े, बेहोश हो गए। इमाम इब्नुल जौजी गश खा के गिर पड़े, बेहोश हो गए और पूरे मजमे पर एक गशी की कैफियत थी, एक वजदी की कैफियत थी। ये हाल था हुजूर गौसुल आजम के इल्मी मुकाम का कि एक एक आयत करीमा की 20 नहीं 40 से ज्यादा तफसीरा बयान करते थे। तो हुजूर गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप खुद बयान फरमाते हैं कि मुझे दर्जाए गौसियत ये इबादत से नहीं इल्म से मिला है। आप फरमाते हैं कि मेरा तरीके इल्म है, मेरा मनहज इल्म है। फिर शामिन मोहतरम हुजूर गौसुल आजम का इल्मी मुकाम एक दूसरे एतबार से और दूसरे वाक़या से देता हूं। हजरत इमाम याहया बिन नजाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप लुगत और अदब के इमाम थे और जानते हैं कि लुगत और अदब के आइमा का काम होता है शेर और शायरी के साथ शगफ होना। भैया उर्दू लुगत को जो जानने वाला होगा तो भी जरूरी है कि जो लिटरेचर को समझने वाला हो वो गालिब को भी पढ़े, मीर तकी मीर को भी पढ़े और बड़े बड़े शुअरा को जानने और पढ़ने वाला हो। तो हजरत इमाम याहया बिन नजाह वो इमाम थे अरबक लुगत के। आपको जब हुजूर गौसुल आजम का तारुफ हुआ तो आपने सोचा कि जिस हस्ती का इतना बड़ा नाम मुझे बताया जा रहा है मैं देखूं तो सही कि क्या उनको कुछ अशार भी आते हैं या नहीं आते। तो हजरत याहया बिन नजाह हुजूर गौसुल आजम की मजलिस में गए सिर्फ ये देखने कि आपको कोई लुगत आती है या नहीं आती, आपको परखने के लिए, जांचने के लिए। और घर से एक धागा लिया कि मैं नीचे चादर के नीचे छुपा के रख लूंगा और पूरे खिताब में जब भी हुजूर गौसुल आजम कुछ शेर पढ़ेंगे, क्या करेंगे, शेर पढ़ेंगे तो मैं एक गांठ लगा लूंगा, यानी एक गढ़ मार लूंगा। बाद में आके मैं वो गांठे देखूंगा और फिर चेक करूंगा कि हुजूर गौसुल आजम ने पूरी गुफ्तगू में कितने अशार पढ़े। अब हजरत याहया बिन नजाह आ गए हुजूर गौसुल आजम की मजलिस में, वो धागा लेकर बैठ गए। हुजूर गौसुल आजम ने खिताब शुरू कर दिया। जब आप खिताब कर रहे थे तो दौरान खिताब मौजू पर अगर कोई शेर आता तो आप पढ़ देते, मौजू के मुताबिक कोई शेर आता तो पढ़ देते। और जब भी कोई शेर पढ़ते तो इमाम याहया बिन नजाह क्या करते, एक गांठ मार लेते। हुजूर गौसुल आजम खिताब करते जा रहे थे और जब भी शेर आता इमाम याहया बिन नजाह एक एक गांठ लगाते जा रहे थे। दौरान खिताब हुजूर गौसुल आजम जब खिताब के उरूज पर पहुंचे अचानक आपने तवज्जो की हजरत याहया बिन नजाह की तरफ और तवज्जो करके कहते हैं कि याहया बिन नजाह मैं तुम्हारे दिल की गांठें खोलता जा रहा हूं और तुम गांठें लगाते जा रहे हो। आय हाय आय हाय आय हाय, मैं गांठें खोलता जा रहा हूं और तुम गांठें लगाते जा रहे हो।
بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ حضرت یحییٰ بن نجاح پر وجد طاری ہو گیا، آپ کا حال بدل گیا، کیفیت بدل گئی، انداز بدل گیا، فوراً حضور غوث الاعظم کے قدموں میں گر کے توبہ کر لی۔ یہ ہے مقام معرفت حضور غوث الاعظم کا رضی اللہ۔ اور آپ کا شان استغنا کیا ہے؟ شان استغنا کیا ہے؟ سامعین، حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے یہ مستعصم باللہ کا دور ہے سیاسی اعتبار سے۔ ایک دن جو خلیفہ وقت تھا، حاکم وقت، بادشاہ، اس کو جب پتہ چلا حضور غوث الاعظم کی شہرت کا، آپ کے مقام کا، آپ کے مرتبہ کا، تو وہ آیا حضور غوث الاعظم کے ساتھ ملاقات کرنے۔ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ بادشاہ وقت آیا تو پہلے تو آپ نے اس کو باہر روک دیا۔ جب پیغام اندر پہنچا کہ حاکم وقت آیا ہے، آپ نے کہا کہ اسے کہو انتظار کرے، اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، پرواہ کوئی نہیں۔ اور ادھر حال کیا ہوتا ہے، حاکم وقت تو دور کی بات، کوئی نچلے درجے کا کوئی آ جائے نا، آنا تو دور کی بات ہے، وہ کال کر دے تو کہنے حضور تسی رہن دیو اسی آ جانے ہیں۔ لیکن اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ حکمران وقت کی طرف چل کے نہیں آتے۔ اور یہاں میں ایک اشارہ بھی دیتا ہوں، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ جب کوئی شخص ابھی حاکم نہیں بنا تھا تو اس کے ساتھ رابطے تھے۔ جب کوئی شخص یہاں کا بھی حاکم نہیں بنا تھا تو رابطے تھے۔ جب سے وہ حکمرانی کی سیٹ پہ بیٹھا ہے حضور شیخ الاسلام نے رابطہ نہیں کیا، وہی رابطہ کرتا ہے جب بھی کرتا ہے، اور حضور شیخ الاسلام کا دل کرے تو کال سن لیتے ہیں، نہیں تو مرضی ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے، یہ حکمرانوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ تو حضور غوث الاعظم نے پہلے تو اسے انتظار کروایا، پھر جب وہ آیا اس سے ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات کر کے وہ جانے لگا تو اس نے کہا کہ میں کچھ تحفے تحائف دینا چاہتا ہوں۔ حضور غوث الاعظم نے تحفے لینے سے انکار کر دیا، تحفے لینے سے انکار کر دیا، چونکہ تحفہ ہی کیوں نہ ہو جب لے لیتے ہیں تو سر نیچے ہو جاتا ہے، سر نیچے ہو جاتا ہے۔ تو حضور غوث الاعظم نے انکار کر دیا۔ اس نے بڑا اصرار کیا، مستعصم باللہ نے بڑا اصرار کیا کہ نہیں میں کچھ دے کے جاؤں گا۔ آپ نے کہا پھر لاؤ۔ اس نے سونے کی اشرفیاں تھیلوں میں بند کی ہوئی تھی تحفے دینے کے لیے، تو وہ سونے کی اشرفیاں تھیلیاں لایا۔ حضور غوث الاعظم نے ان تھیلیوں کو ہاتھ میں پکڑا اور ہاتھ میں پکڑ کے آپ نے دبایا۔ جب حضور غوث الاعظم نے ان سونے کی اشرفیوں کی تھیلیوں کو ہاتھ میں دبایا تو ان سے خون رسنے لگا، ان سے خون نکلنے لگا، خون کے قطرے زمین پہ گرنے لگے اور خون زمین پہ گر کر آگے چلنے لگا۔ حضور غوث الاعظم جلال میں آ گئے اور بڑے غصے میں فرماتے ہیں اے حاکم وقت، اللہ کے بندوں کا خون چوس کر ہمیں تحفے دینے آتے ہو، اللہ کے بندوں کے حقوق چھین کر، اللہ کے بندوں کے یتیموں کے، بے سہاروں کے، یتیموں کے حقوق غصب کر کے ہمیں تحفے دینے آتے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے رحمت مصطفیٰ کا پاس نہ ہوتا آج جن تھیلیوں کو اتنا نچوڑتا کہ ان کا خون باہر چلتا جاتا اور سارے دیکھتے کہ حکمران ظالم کتنا ہے۔ یہ جرت اللہ والوں کی ہوتی ہے، وہ شرمندہ ہو کے واپس لوٹا۔
پھر سامعین اختتام پہ جو واقعہ دینا چاہتا ہوں، حضور غوث الاعظم کا مقام کیا ہے کہ آپ کی زبان سے جو نکل جاتا ہے اللہ وہ پورا کرتا ہے. اللہ وہ پورا کر دیتا ہے. کیوں؟ اللہ کا ولی جب درجہ ولایت پہ جاتا ہے تو زبان اللہ کے ولی کی ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے. صحیح بخاری حدیث قدسی ہے، رب کائنات نے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ. رب کائنات فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ بندگی کو بجا لاتا ہے، بندگی کا حق ادا کرتا ہے نوافل کے ذریعے، حقوق اللہ کے ذریعے، حقوق العباد کے ذریعے، پھر میں اس کو وہ مقام دیتا ہوں سمع الذی، کہ وہ بندہ اس کان اس کے ہوتے ہیں سنتا میں ہوں، زبان اس کی ہوتی ہے بولتا میں ہوں، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں پکڑتا میں ہوں. تو سامعین، جب حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف پہنچے، اس وقت بغداد میں جو بڑا نام تھا وہ تھا شیخ حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. دباس یا دباغ دو نام آتے، دو لفظ آتے ان کے ٹائٹل کے طور پر. شیخ حماد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی تھے. حضور غوث الاعظم جب بغداد شریف پہنچے تو آپ نے وہاں پہ پہلے مدارس میں علم مکمل کیا، پھر علم معرفت کی طرف آئے. وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ آپ نے علوم ظاہر کے بعد کتنا عرصہ جنگلات میں بیٹھ کر مجاہدے اور ریاضتیں کی، پھر جب واپس لوٹے تو آپ کو محی الدین کا ٹائٹل دیا گیا، دین کو زندہ کرنے والے. لیکن وقت کم ہے کہ میں ساری چیزوں کو چھیڑنا نہیں چاہتا، آخری واقعہ دیتا ہوں. تو شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید تاجر تھا. وہ دور دراز ممالک میں سامان تجارت لے جاتا. حضرت شیخ حماد کے مرید نے سامان تجارت تیار کیا، باندھ لیا، گھوڑے تیار ہو گئے، اونٹ تیار ہو گئے. تو اب وہ مرید گیا حضرت شیخ حماد کے پاس دعا کروانے. کیا کرنے؟ دعا کروانے کے سفر پہ جا رہا ہوں دعا کر دیں. اور ہم بھی جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس دعائیں کروانے. شیخ حماد نے جب وہ مرید آیا دعا کروانے تو آپ نے کشف کیا، گردن جھکا کے دیکھا. اللہ کے ولیوں کا انداز بڑا جدا گانا ہے، گردن جھکا کے سارے نیچے کرتے ہیں، دیکھتے اوپر ہیں، دیکھتے اوپر ہیں. آپ نے تقدیر کو دیکھا تو اس کی تقدیر میں اس سفر میں موت لکھی تھی. کیا؟ موت لکھی تھی. تو آپ نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ تیری موت ہو جائے گی، لیکن اسے اتنا کہا کہ سفر ملتوی کر دے، تیرے لیے اچھا نہیں ہے، تیرے لیے اچھا نہیں ہے. اب وہ مرید شیخ حماد کا وہاں سے پیچھے چلا، باہر گلی میں نکل کے سوچ میں پڑ گیا کہ اتنا میں نے سامان تجارت باندھ لیا، گھوڑے تیار ہو گئے، اونٹ تیار ہو گئے، ملازم تیار ہو گئے. اب اگر میں سفر کو ملتوی کرتا ہوں تو میرا سامان اتنا خراب ہو جائے گا کہ نقصان ہو جائے گا. اس نے کہا کہ میں سفر کرتا ہوں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گیا ہوں، اللہ خیر کرے گا. بس یہی سوچ آئی. لیکن چلتے چلتے اس نے سوچا کہ حضور غوث الاعظم کا بھی آستانہ راستے میں ہے، میں ان سے بھی دعا کروا دوں. مرید تھا شیخ حماد کا، لیکن ساتھ ہی بغداد شریف میں حضور غوث الاعظم کا در تھا. تو حضور غوث الاعظم کی بارگاہ اقدس میں گیا. آپ درس حدیث دے رہے تھے، درس حدیث دے رہے تھے. وہ پیچھے کھڑا ہو گیا. جب آپ نے تھوڑا سا توقف کیا، گفتگو مکمل کر کے رکے تو جلدی سے بول کے کہتا ہے حضور میں سفر تجارت پہ جا رہا ہوں، دعا کر دیں. حضور غوث الاعظم نے کشف نہیں کیا، بس اس کی بات سنی، یوں اشارہ کر کے کہا جا اللہ خیر کرے گا. اللہ کے ولیوں کی یہ علامتیں ہیں، جا اللہ خیر کرے گا. بس وہ یہ سن کے چلا گیا.
جس ملک جانا تھا تجارت مکمل کی، پہلے سے نفع دگنا ہوا، نفع دگنا ہوا، واپس آ رہا تھا، رات ہو گئی، قافلہ روکا، راستے میں سرائے میں پڑاؤ کیا، رات جب سویا ہوا تھا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ ڈاکوؤں نے قافلے پہ حملہ کر دیا، سارا کچھ لوٹا گیا، اور ڈاکوؤں نے اس پر بھی وار کیا اور وہ مارا گیا۔ خواب میں دیکھا کہ وہ مارا گیا، جب بڑبڑا کے اٹھا تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ خواب تھا۔ اگلے دن صبح ہوئی تو واپس بغداد شریف آیا، بغداد پہنچا تو جتنا سامان تجارت تھا دگنا نفع کے ساتھ لوٹا۔ اب تحفے تحائف اکٹھے کیے اور گیا اپنے پیر شیخ حماد کی بارگاہ میں، تحفے لے کر شیخ حماد کی بارگاہ میں گیا اور جا کے عرض کرتا ہے کہ حضور میں گیا تھا سفر تجارت پر، وہاں سے نفع ہوا تو یہ تحفے آپ کے لیے لایا ہوں۔ جب شیخ حماد نے تحفے دیکھے، شیخ حماد کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں میرے مرید یہ تحفے اٹھا لے اور لے کے جا حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں، جن کی زبان سے نکلنے والے ایک جملے سے رب کائنات نے تقدیر کو خواب میں بدل دیا۔ آیا آیا، جن کی زبان سے نکلنے والے ایک لفظ نے اللہ کی تقدیر کو خواب میں بدل دیا۔ تو نے جو خواب میں دیکھا کہ تجھ پہ حملہ ہوا، تو مارا گیا، یہ حقیقت تھی، لیکن غوث الاعظم نے جب کہا تھا جا اللہ خیر کرے گا، اللہ نے خیر کر دی، اللہ نے تیری زندگی بڑھا دی، اللہ نے تیری زندگی بڑھا دی۔ یہ ہے شان غوثیت، شان غوث الورا، شان حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی، کہ ان کی زبان سے جو نکل جاتا ہے مولا وہ کر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے ولی، یہ ایسے بادشاہ ہوتے ہیں کہ جن کی زبان سے جو نکل جاتا ہے اللہ وہ اونچا بولے، اللہ وہ کر دیتا ہے۔ اور سامعین، جو اللہ کے ولی ہوں ان کی دشمنی اور عداوت بھی اللہ کو اچھی نہیں لگتی۔ رب کائنات فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے ولیوں سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں رب ہو کر جو میرے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے میں رب اس سے دشمنی کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے اونچا بولیں ولیوں سے دشمنی کرے، اللہ کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور ہم یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس دنیا میں ہر وہ فرد جس نے اس دور کے مجدد کی دشمنی کی، مخالفت کی، ہر آنے والا دن یہ ثابت کر رہا ہے کہ اللہ نے اس سے دشمنی کا آغاز کر دیا ہوا ہے۔ ہم پیارے نبی کے دیوانے، ہم داتا ولی کے دیوانے، ہم غوث جلی کے دیوانے، ہم پیارے نبی کے دیوانے۔ تو شامل یہ حقیقت ہے، رب کائنات نے فرمایا کہ جو میرے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اب آخری نقطہ دینے لگا ہوں، لیکن وہ ولی ہیں کون جن کے ساتھ دشمنی اعلان جنگ ہے اللہ کا، اور جن کے ساتھ جڑنا اللہ کا حکم ہے۔ رب کائنات قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اللہ فرماتا ہے میرے ولیوں سے جڑ جاؤ، ولیوں کی سنگت میں بیٹھو، ولیوں کے ساتھ قدم جمایا کرو۔ اور اشارہ دیتا ہے اس کتے کا جو اصحاب کہف کا کتا ہے، اصحاب کہف کا کتا۔ ارے وہ کتا ہو کر اللہ کے ولیوں سے جڑ گیا تو جنت پا گیا، کتا ہو کر
वलियों से जुड़ गया तो बोले जन्नत पा गया। अल्लाह के बंदो, तुम अल्लाह के वलियों से जुड़ जाओ। अगर कुत्ता जन्नत पा सकता है तो इंसान तो उससे आला मुकाम पा सकता है। लेकिन वली की निशानी क्या है, अलामत क्या है? जैसे मैंने इब्तिदा में अर्ज किया कि ये मादियत का दौर है, जालिज्म का दौर है, जालसाजों का दौर है। जिस तरह मेडिसिन में जालसाजी, जिस तरह इल्म तिब में जालसाजी, जिस तरह दुनिया के हर इल्म में जालसाजी है, इसी तरह अब रूहानियत का नाम लेकर भी जाली लोग सामने मैदान में आ चुके। विलायत के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं, लेकिन जुब्बा पहना, कुब्बा पहना, दाढ़ी सजा ली, माहौल बना लिया, चंद एक सेल्स मैनेजर्स रख लिए जो मार्केटिंग करते फिरते हैं और माहौल बना लिया जी ये भी बड़ा वली है। तो ये समझने की जरूरत है कि फिर अल्लाह का वली है कौन। तो 3 निशानियां मैं दे रहा हूं आका अलैहिस्सलाम के फरमान अक़दस से कि वली कौन है। मेरे आका ने फरमाया वली की एक निशानी है इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह। वली वो जिसको देखें तो अल्लाह याद आए, आया जिसका चेहरा देखें तो, जिसका चेहरा देखें तो ऊंचा बोले, जिसका चेहरा देखे अल्लाह याद आए, वो अल्लाह का वली है। दूसरी निशानी, जिसका खिताब सुने तो हिदायत मिल जाए, जिसका खिताब सुने तो हिदायत पा जाए, और जिसकी सोहबत में बैठे तो कयामत की फिक्र लग जाए, तो वो अल्लाह का वली। 3 निशानियां आका के फरमान से, 2 निशानियां उरफा के फरमान से कि अल्लाह के वली की। अब चौथी निशानी यह है अल्लाह का वली कभी दुनिया का तालिब नहीं होता। अल्लाह का वली कभी दुनिया का तालिब नहीं होता। आज के दौर में अगर आप देखें और बड़ा नाम सुने कि फुला का दम बड़ा चलता है, फुला का नाम बड़ा चलता है, और अगर जाएं दम करवाने, तावीज लेने और पूछा जाए तावीज 500 दा या 1000 दा, लौट जाएं पीछे, फैज नहीं होगा, दुनिया तलबी होगी। क्योंकि अल्लाह का वली न दीन का सौदा करता है न दुनिया का तलबगार होता है। इसलिए खुदा के लिए पहचाने, ये जो ढोंग रचाने वाले हैं इनके ढोंग के पीछे न जाएं। अल्लाह का वली कभी मुरीदों को अपना तालिब नहीं बनाता, वो तो मौला के मुखड़े का तालिब बनाता है। युरीदूना वजहहू वला तादू ऐना कानहुम। वो अल्लाह का वली उसका दिन रात मौला की तलब में होता है, अल्लाह की मारिफत में होता है, अल्लाह की मोहब्बत में होता है, अल्लाह की संगत में होता है, अल्लाह की चाहत में होता है। वो नहीं ये सोचता कि आज के दिन मुरीद कोई बना या ना बना। वो मुरीद बनाता नहीं है, वो मुरीद को मुराद तक पहुंचाता है। उसकी तलब मुरीद नहीं होते, उसकी तलब मुराद होती है, मौला का मुखड़ा होता है। और आखिरी निशानी दे रहा हूं, अल्लाह का वली कभी जाहिल नहीं होता। अल्लाह का वली कभी जाहिल नहीं होता। वो अल्लाह की बारगाह से इल्मे नाफे पर फायज होता है, इल्मे नाफे पर फायज होता है। रब्बे कायनात उसको अपनी बारगाह से इल्मे नाफे अता करता है। और आज के दौर में हाल ये कि लिट्टें बड़ी बड़ी, कड़े बड़े बड़े, और हर उंगली में अंगूठियां, और कभी भंग है, कभी पता नहीं क्या कुछ है, और हमारा शोर मचा हुआ जी वली बड़ा आ गया। खुदा के लिए पहचाने, अल्लाह के वलियों को पहचाने। कभी वक्त वो था कि अल्लाह के वली जाहिर थे, अब वक्त वो है औलिया ने अपने आप को छुपा लिया, छुपा लिया। उनको पहचाने, और पहचान के जहां पे ये निशानियां मिल जाएं वहां जुड़ जाएं, वहां ऊंचा बोलें जुड़ जाएं। और जहां पर ये निशानियां नजर ना आए
وہ ہوا میں کیوں نہ اڑتا پھرے تو وہ 2 نمبر ہوگا، رونگ نمبر ہوگا، وہ اور سب کچھ ہوگا لیکن حقیقت ولایت پر فائز نہیں ہوگا، سچا ولی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ ایک رسم دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو اللہ رب العزت کے ولیوں کی پہچان نصیب فرمائے، پھر اللہ کے ولیوں کی صحبت اور سنگت نصیب فرمائے، پھر اللہ کے ولیوں کا ادب، احترام اور حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص جناب محترم حضرت علامہ نوید احمد چشتی صاحب، محترم علامہ سرفراز صاحب، محترم غلام عباس صاحب اور دیگر تمام احباب محبت والے۔ میں پچھلے 3-4 دنوں سے میں نے پروگرام کینسل کیے ہوئے تھے، بخار تھا، طبیعت خراب تھی، لیکن یہ محبتیں اور چاہتیں ایسی تھی اور آپ کی محبت ایسی، میرے ذہن میں تھا آدھا گھنٹہ چلے گفتگو کروں گا، لیکن ماحول ایسا بنتا گیا کہ شاید میں نے آپ کا ٹائم بہت زیادہ لے لیا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔